السلام علیکم۔ آج ہم ضربی معکوس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ضربی معکوس دو عدد کا جب حاصل ضرب ایک آتا ہو تو ان دونوں عدد کو ایک دوسرے کا ضربی معکوس کہتے ہیں۔ تو آسان بات ہے یہ کہ جب دو اعداد کا حاصل ضرب ایک ہوتا ہے تب وہ اعداد ایک دوسرے کے ضربی معکوس ہوتے ہیں۔ معکوس کا مطلب ہوتا ہے الٹا۔ اسے ہم ایک کسر لے کر سمجھیں گے۔ یہاں میں نے ایک کسر لیا ہوں 2/3۔ اب 2/3 لکھنے کے بعد ہم اس کو ضربی معکوس میں لکھیں گے۔ اس کا ضربی معکوس کیا ہوگا؟ تو ضربی معکوس لکھنا ہے تو ضرب کی علامت لکھیں گے۔ اب معکوس یعنی ضربی معکوس، معکوس یعنی الٹا لکھنا ہے۔ تو یہاں پر شمار کنندہ میں 2 ہے، نصب نما میں 3 ہے۔ اس کو ہم الٹا کر دیتے ہیں 3/2۔ اب اسے ہم ضرب کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ 2 ضرب 3، 2 تیا 6۔ شمار کنندہ کا ضرب شمار کنندہ سے ہوتا ہے تو 2 تیا 6۔ نصب نما کا ضرب نصب نما سے کرتے ہیں، 3 دونی 6۔ اب ہمارے پاس کون سی کسر آ گئی؟ 6/6۔ اب ہم 6 سے 6 کو تقسیم کریں گے، 6 کا 6۔ کیا جواب آیا؟ 1۔ تو ایسے اعداد جن کا حاصل ضرب کیا آتا ہو؟ 1 آتا ہو تو ان دونوں اعداد کو ایک دوسرے کا ضربی معکوس کہتے ہیں۔ یعنی 2/3 کا ضربی معکوس کیا ہو گیا؟ 3/2۔ اور 3/2 کا ضربی معکوس کیا ہوگا؟ 2/3۔ یہ ایک دوسرے کے ضربی معکوس کہلاتے ہیں۔ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا حاصل ضرب کیا آتا ہے؟ 1 آتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، یہاں ایک کسر لیا ہوں میں نے 5/6۔ اب اس کا ضربی معکوس لکھنا ہے، یعنی ضرب میں اسے علامت کے ساتھ میں الٹا لکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں ضربی معکوس۔ تو یہ ضرب کی علامت لگا دی ہم نے۔ اب 5/6 ہے تو 6/5 لکھ دیے، یہ ہو گیا اس کا ضربی معکوس۔ اب صحیح ہے یا غلط ہے ہم ضرب کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ جواب کتنا آنا چاہیے؟ 1 آنا چاہیے۔ تو شمار کنندہ کا ضرب کرتے ہیں ہم، 5 چھکے 30۔ اب نصب نما کا ضرب کریں گے، 6 پنجے 30۔ اب 30 کو 30 سے تقسیم کریں گے، 30 ایکا 30۔ ایک جواب آیا، مطلب یہ ایک دوسرے کے ضربی معکوس ہیں۔ اب دیکھیے یہاں میں نے لکھا ہوں 4۔ اب بتائیے مجھے کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس کو الٹا لکھنا ہے، یہاں تو اکیلا عدد ہے 4۔ ضربی معکوس میں ہم شمار کنندہ کو اوپر لکھتے ہیں اور نصب نما کو نیچے لکھتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو صرف 4 نظر آ رہا ہے۔ اب اس کا ضربی معکوس کیسا لکھیں گے؟ تو ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کو اکیلا عدد دیا جائے ضربی معکوس کے لیے تو آپ نے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر عدد کے نصب نما میں 1 ہوتا ہے، جو ہم نہیں لکھتے ہیں یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ 1 سے اس عدد کو تقسیم کرو تو وہی عدد آتا ہے، اس لیے ہم کسی بھی عدد کے نیچے 1 نہیں لکھتے ہیں۔ تو دراصل ہر عدد کے نیچے 1 لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا جواب وہی عدد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ 2 ہے تو اسے ہم 2/1 لکھتے ہیں، اس کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ 1 سے اگر ہم 2 کو تقسیم کریں گے تو 2 ہی جواب آئے گا۔ 3 لکھتے ہیں ہم، 3 کو ہم 3/1 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ 1 سے 3 کو تقسیم کریں گے تو جواب 3 ہی آئے گا۔ اب 4 لیتے ہیں تو اسے ہم اس طرح لکھتے ہیں 4/1، اس کا مطلب بھی 4 ہی ہوتا ہے، یعنی 1 سے 4 کو تقسیم کریں گے تو 4 ہی جواب آئے گا۔ اور ایک عدد لیتے ہیں 5۔ اب 5 کو ہم 5/1 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ 1 سے 5 کو تقسیم کریں گے تو جواب 5 ہی آئے گا۔ تو ہر عدد جو آپ کو اکیلا نظر آتا ہے تو اس میں 2 باتیں یاد رکھیے کہ وہ عدد شمار کنندہ کا ہوتا ہے۔ کون سے مقام کا ہوتا ہے؟ شمار کنندہ کے مقام کا ہوتا ہے، اوپر والا ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے۔ آپ بولیں گے یہ نصب نما میں ہے یا شمار کنندہ میں ہے، تو یاد رکھیے اکیلا جو عدد ہوتا ہے وہ ہمیشہ شمار کنندہ کا ہوتا ہے۔ اب 4 کے نیچے کچھ نہیں ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے نیچے 1 ہے۔ کتنا ہے؟ 1 ہے۔ تو اس طرح ہم 1 لکھ دیتے ہیں اس کے نیچے سمجھنے کے لیے۔ اب اس کا ضربی معکوس کیسا لکھیں گے ہم؟ معکوس یعنی الٹا لکھیں گے، تو ضرب کی علامت لگائے ہم نے۔ اب اس کا ضربی معکوس ہو گیا 1/4۔ جو نصب نما 1 نظر نہیں آ رہا تھا پہلے، بعد میں ہم نے لکھے تو وہ 1 کہاں چلے گیا؟ اوپر، اور 4 کہاں گیا؟ نصب نما میں۔ اب اس کا ضرب دیکھیے 4 ایکا 4 اور نصب نما کا ضرب 4 ایکا 4۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں، یہاں میں نے لیا 5۔ اس کا ضربی معکوس لکھنا ہے، ضرب کی علامت لکھ دیا۔ اب اس کو الٹا لکھنا ہے، معکوس لکھنا ہے، تو آپ کو بتا دیا کہ اکیلا عدد رہتا ہے تو کہاں رہتا ہے وہ؟ شمار
شمار کنندہ میں رہتا ہے، مطلب 5 کہاں آئے گا؟ ادھر نصب نما میں آئے گا، تو یہ ہم بٹے کی علامت لگاتے ہیں، اس کے نیچے 5 لکھ دیتے ہیں، اوپر کچھ نہیں ہے تو کیا لکھیں گے؟ 1، کیونکہ اس 5 کے نصب نما میں کوئی عدد نظر نہیں آ رہا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عدد کون سا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے، تو سمجھنے کے لیے ہم اس کے بھی نیچے 1 لکھ دیتے ہیں اس طرح۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں ہم، 1/6 کو ضرب کریں، اس کا ضربی معکوس لکھ، 1/6 کا ضربی معکوس لکھیں گے 6/1۔ اب اس کی ضرب کریں گے، 6 کا 6، 6 کا 6۔ اب 6 سے 6 کو ہم تقسیم کریں گے، 6 کا 6، 1 جواب آیا۔ تو اسی طرح جب اکیلا عدد نظر آئے آپ کو، اس کا ضربی معکوس لکھنا ہو تو کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ اس کے نصب نما میں 1 سمجھنا ہوگا، بھلے آپ نہ لکھے اسے لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ 7 لکھا ہوں میں، اس کا ضربی معکوس لکھنا ہے تو یہ 7 شمار کنندہ کا رہتا ہے، اس کو نیچے لکھ دو اور اوپر 1 لکھ دو، یہ ہو گیا اس کا ضربی معکوس۔ تو پہلے 7 کے نیچے 1 نہیں بھی لکھے تو چلتا ہے، کیونکہ ہم نے سمجھنے کے لیے نیچے 1 لکھتے تھے۔ جب ہمیں پتا ہو گیا کہ یہ شمار کنندہ کا عدد ہے 7 اور اس کے نصب نما میں 1 ہوتا ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ضربی معکوس لکھنا ہے تو آپ سیدھا سیدھا لکھ سکتے ہیں، اس عدد کو نصب نما میں لکھ دو اور اس کے اوپر بٹے کا نشان لگا کے اس کے اوپر 1 لکھ دو۔ ایک مثال اور لے لیتے ہیں، جیسے 8 کا ضربی معکوس ظاہر ہے 8 شمار کنندہ کا ہے تو ہم ضرب کا نشان لگاتے ہیں ضربی معکوس لکھنے کے لیے، پھر بٹے کا نشان لگاتے ہیں۔ اب 8 جو ہے یہ شمار کنندہ کا عدد ہے تو اس کو نصب نما میں لکھ دیں گے، اوپر کچھ نہیں ہے تو 1 لکھ دیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکیلے عدد کے نیچے، شمار کنندہ کے عدد کے نیچے ہمیشہ نصب نما میں 1 ہوتا ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے۔ اب ہم نے ضربی معکوس کس لیے سیکھے ہیں، اس کا استعمال کہاں ہوگا؟ تو ضربی معکوس کا بہت اہم استعمال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کسروں کی ضرب کرنا سیکھے ہیں، شمار کنندہ کی ضرب شمار کنندہ کے ساتھ، نصب نما کی ضرب نصب نما کے ساتھ، یہ ہم نے ضرب کرنا سیکھے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کسروں کی تقسیم کرنا سیکھیں گے، تو کسروں کی تقسیم کرنا سیکھیں گے لیکن وہ تقسیم کا سوال نہ ہو کر ضرب کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تقسیم کو ضرب کے سوال میں بدل دیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اس کو ضرب کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو ضرب آتا ہے کر کے، اس لیے ہر تقسیم کے سوال کو ہم ضرب میں تبدیل کرتے ہیں۔ جب ہم ضرب میں تبدیل کرتے ہیں تو تقسیم کے علامت کے بعد والے عدد کو اس کی شکل بدل کے اسے ضربی معکوس میں لکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جیسے ہمیں 6 سے تقسیم کرنا ہے 3/2 کو، تو ہم تقسیم کی بجائے ضرب کریں گے، اس کے لیے ہم نے ضربی معکوس بنانا سیکھے ہیں۔ تو ہم 6 لکھیں گے، تقسیم کی علامت کی جگہ ہم نے ضرب کی علامت لگائے، لیکن ضرب کی علامت لگانے کے بعد آنے والا جو عدد ہوتا ہے یعنی کون سا؟ 3/2، تو 3/2 نہیں لکھتے ہیں، 3/2 نہیں لکھتے ہیں، 3/2 کا ضربی معکوس لکھتے ہیں 2/3۔ اب یہ سوال تقسیم کا تھا، بدل گیا کون سے؟ اس میں ضرب کے سوال میں بدل گیا، تو اب ہم اس کی ضرب کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم ضرب کرنا سیکھ چکے ہیں۔ تو 6 کا ضرب کس کے ساتھ ہوگا؟ 2 کے ساتھ میں، کیونکہ اکیلا عدد کون سا ہے؟ شمار کنندہ میں رہتا ہے اکیلا عدد 6، 6 ضرب 2، 6 دونی 12 اور نصب نما میں کتنا ہے؟ 3، تو جواب آیا ہمارا 12/3۔ لیکن 3 سے 12 تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو اور آگے حل کر سکتے ہیں، 3 چوک 12، تو 4 جواب ہمارا آیا۔ تو ہم نے 6 سے تقسیم کیے 3/2 کو، تو جواب کتنا آیا؟ 4۔ تو ضربی معکوس ہم نے کس لیے سیکھے؟ کیونکہ ہمیں آگے کسروں کی تقسیم کرنا ہے اور ہر تقسیم کے سوال کو ضرب کے سوال میں بدلنا ہے، تو جیسے ہم تقسیم کی علامت بدلیں گے اس کے بعد والا جو عدد ہوتا ہے اس سے قائم میں تبدیل کر دینا پڑتا ہے ضربی معکوس میں، اس لیے ہم نے ضربی معکوس یہاں پہ بنانا سیکھے۔ امید ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا۔